السلام علیکم، آپ سب کو آزادی مبارک، ہیپی انڈیپینڈنس ڈے۔ یہ یہاں پہ ہم لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ حسین کو دیکھیں، اس کو ماسک کا بہت شوق تھا، تو جب ہم لوگ شاپنگ کرنے گئے تھے تو اس نے سب سے پہلے کہا کہ پپو پہلے میں نے ماسک لینا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے ان دونوں کو بٹھایا، ان سے جھنڈیاں لہرائیں، انہوں نے نا جھنڈیاں وغیرہ، اور کہتے تھے پاکستان زندہ باد۔ اس کے بعد نا بارش ہو رہی تھی، تو ایمان بھلا کیا کہتے ہیں، پاکستان زندہ باد۔ تو نا یہ اچھا بارش ہو رہی تھی لاہور میں 14 اگست کو، تو یہ ہم نے نا کچھ چیزیں لینی تھی، تو یہ دونوں کہیں پپو ہم نے بھی جانا ہے، حالانکہ باہر بہت، آپ کو بتایا تھا نا میں نے کہ اچھے میں بازار جو ہیں وہ انڈر کنسٹرکشن ہے، تو پھر بھی انہوں نے بہت ضد کی۔ اور یہ ایمان بھلا کیا دعا مانگ رہی ہے، یہ اللہ پانی دے دو، بارش دے دو، آمین۔ تو یہ حسین دیکھ کے مجھے کہتے ہیں پپا یہ دیکھو دعا کس طرح ایمان مانگ رہی ہے کہ پانی دے دو، پہلے پانی نظر نہیں آ رہا۔ اس کو ڈانٹ کے کہتا ہے تمہیں پہلے پانی نظر نہیں آ رہا، اتنا تو پانی ہے۔ تو میں اتنا ہنسی کہ یہ اس کو ڈانٹتا رہتا ہے۔ تو یہ ہم لوگ جو چیزیں ہم نے لے کے آنی تھی وہ میں شوٹ نہیں کر پائی، اتنا انہوں نے مجھے راستے میں تنگ کیا، اور ویڈیو ریکارڈ کرنا بہت ٹف تھا، تو پھر میں ایسے ہی آ گئی۔ یہ یہاں پہ ہم لوگ پاکستان آزاد ہونے کی خوشی میں جو ہے وہ پکوان بنانے لگے ہیں، جن کو شاہی پکوان کہتے ہیں۔ تو یہ فرسٹ ایکسپیرینس ہے۔ ایک دن پہلے امی کہتی ہیں کہ نا کسی دن نا پکوان بنائیں گے، تو چیزیں میرے پاس آلریڈی میں نے منگوا کے رکھی ہوئی تھیں، بس ایک دو چیز لے کے آنی تھی، تو وہ میں بچوں کے ساتھ لے آئی۔ تو یہ نا اپنے پہلے بنانے کا میں آپ کو ساتھ ساتھ طریقہ بتاتی ہوں۔ یہ آپ نے نا میدا لے کے نا اس کو آئل آپ نے اپنے اکارڈنگ، مطلب کہ نا 1/3 آپ نے پارٹ جو ہے کوانٹٹی وہ ایڈ کرنا ہے، مطلب اس کو پہلے آئل میں اچھی طرح نا میش کرنا ہے آٹے کو، سوری میدے کو، جو میدے کا آٹا ہے، مطلب پہلے آئل میں اس کو گوندنا ہے، پھر ہلکا سا پانی ایڈ کر آپ نے نا یہ میک شور کرنا ہے کہ نا جو ڈو بنانی ہے نا وہ بالکل سخت ہو، ہارڈ فارم میں ہو، نرم آٹا نہ ہو، کیونکہ یہ جب ہم لوگ فرائی کریں گے نا تو وہ اندر سے نرم، جس طرح سموسے اندر سے وہ اس کی جو پٹی ہوتی ہے وہ ایسے ہوتی ہے، فلیکسیبل ہوتی ہے، کچی سی رہ جاتی ہے، تو یہ جب سخت آٹا ہوتا ہے نا تو وہ اچھی طرح ٹائم لے کے اندر سے پک کے پھر وہ جو پکوان ہے نا اس کا براؤن کلر آتا ہے۔ تو یہ میرے سے تقریباً کر لیں 19-20 کا فرق آ گیا تھا، تھوڑا سا سافٹ تھا بٹ ہمارا کام چل گیا تھا، مطلب زیادہ سافٹ نہیں تھا وہ، کیونکہ یہ پہلے آپ نے نا ڈو ایک دفعہ نیٹ کر کے گوند کے نا آپ نے اس کو 15 to 20 منٹس اس کو رکھ دینا ہے۔ تو یہ اس میں میں نے کلونجی اور تھوڑی سی اجوائن ڈالی تھی، آپ چاہیں تو اس کو اسے نہیں بھی ڈال سکتے۔ یہ میں نے یہاں پہ ڈو بنا کے نا اس کو ریپ اپ کر کے رکھ دیا تھا 15 منٹس کے لیے، لیکن میں نے تقریباً اس کو 20-25 منٹ کے بعد ہی اوپن کیا تھا۔ پھر اس کے بعد میں نے یہاں پہ سوجی رکھ دی پنجیری فلنگ کے لیے۔ تو یہ یہاں پہ آئل آپ نے میجرمنٹ کر لینی ہے، مینز اگر 2 کپ آپ کے پاس سوجی ہے تو آپ نے 1 کپ آئل لینا ہے، اور 2 کپ سوجی ہے تو 2 کپ ہی چینی بھی لینی ہے، صرف آئل آپ نے 1 کپ لینا ہے، 2 in 1، مطلب کہ اگر 1 کپ ہے تو 2 کپ وہ چینی لینی ہے۔ اچھا اس کے بعد یہاں پہ آپ نے نا ہلکی فلیم پہ نا اس کو فرائی کرنا ہے، زیادہ ڈارک براؤن نہیں کرنا، نارمل ہو، مطلب کچی بھی نہ ہو، اس میں اسمیل نہ آئے، اور زیادہ براؤن بھی نہ ہو۔ پھر آپ نے چینی بھلا کہ اپنے اکارڈنگ آپ پکاتے ہوئے بھی ڈال سکتے ہیں، بٹ نیچے بھی اتار کے ایڈ کر سکتے ہیں۔ یہ میں نے نا یہاں پہ ناریل، بادام اور سینیمن پاؤڈر، الائچی پاؤڈر وہ میں نے ڈالا تھا۔ یہ رمشا نا اس نے کہیں ریکارڈ کیا ہے، وہ ریکارڈ ہوئی نہیں، اور اس کو لگا کہ ہو گئی ہے، لیکن وہ کلپ اس کے پاس نہیں تھا، تو وہ پھر ہم نے پنجیری میں وہ باقی چیزیں ڈالی، اور میں نے نا تھوڑی سی سوجی نکال لی تھی حلوہ بنانے کے لیے۔ تو یہ یہاں پہ میں حلوہ بنا رہی ہوں علیحدہ سے، یہ میں نے حلوہ بنایا تھا،
ٹھیک ہے، اسی میں سے تھوڑی سی سوجی نکال کے، تو اس کے بعد یہ ہماری ڈو، پھر میں نے اس کو نکالا، اس کو پھر ایک دفعہ دوبارہ سے گوندا تھا، مطلب اس کی نیڈنگ آپ نے اچھے طریقے سے کرنی ہے۔ اور اب میں نے پانی نہیں تھا لگایا کیونکہ مجھے پتا چل گیا تھا کہ یہ تھوڑا سا سافٹ ہو گیا ہے، تو میں نے ہلکا سا ہاتھوں کے ساتھ آئل لگایا اور اس کو پھر 5 منٹ کے لیے پھر اگین اس کو نیڈ کیا تھا، اور یہ دیکھیں کتنا مطلب اتنا سافٹ سا آ رہا ہے۔ میں نے نا ایک چٹکی وہ بھی ڈالا تھا، میٹھا سوڈا بھی، تو یہ پنجیری چیک کریں، یہ میری بن گئی تھی، یہ میں نے نا ٹھنڈا کرنے کے لیے بڑی پلیٹ میں نکالی تھی۔ اس میں نے اتنے میوے ڈالے تھے نا، بدتمیز نے کہتے میں نے ریکارڈ کیا ہے لیکن وہ بنی نہیں، تو یہ اتنا یہ اچھا ڈو بنا تھا نا۔ اور امی کہہ رہی تھی کہ نا ہم لوگ جب چھوٹے ہوتے بناتے تھے نا تو وہ بہت سخت آٹا ہوتا تھا، یہ پھر ہم نے امی کو بلا لیا تھا کیونکہ ہمیں فلنگ تو کرنی آ گئی تھی، لیکن اس کے بعد یہ اس کو جو ریپ اپ کرتے ہیں نا ڈیزائننگ کے ساتھ، یہ ہمیں نہیں تھا آتا، تو پھر امی کو ہم نے بلایا اور وہ ہمیں بتاتی رہی، اسٹوریاں سناتی رہی، کہتی ہیں کہ چھوٹے ہوتے ہمارے گاؤں میں جب شادیاں ہوتی تھی نا چودھریوں کی اور جاگیرداروں کی، تو وہ کیا کرتے تھے، وہ کڑا رکھتے تھے، اور جو چیز مطلب جو گاؤں میں وہ بانٹتے تھے نا شادی کی خوشی میں، وہ پکوان ہوتے تھے، مٹھائی ہوتی تھی اور لڈو ہوتے تھے، مطلب وہ خود دیسی گھی میں بناتے تھے، اور کہتی تھی پھر کہہ رہی تھی کہ پھر پورے گاؤں میں وہ ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے، تو ان کو نا شاہی پکوان بھی کہتے ہیں۔ یہ اوریجنلی جو ہیں وہ جو مغل بادشاہ تھے انہوں نے مطلب ان کو نا اوریجنیٹ کیا تھا، کیونکہ ان کے ہاں کوئی بھی خوشی ہوتی تھی، کوئی بھی سیلیبریشن ہوتی تھی، تو وہ یہ شاہی پکوان بنواتے تھے، مٹھائیاں بنواتے تھے، اور اپنی ریاست میں مطلب اپنی جاگیر میں جتنے بھی وہ گاؤں کے ہوتے تھے پھر ان کو وہ انوائٹ کرتے تھے۔ اور یہ جو مغل والا ہے یہ تو میں اپنا بتا رہی ہوں، لیکن جو امی نے بتایا تھا نا وہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے گاؤں میں جب مطلب ہم لوگ چھوٹے تھے نا تو، اور وہ کہہ رہی تھی ہمارے ہوتے ہوئے نا یہ بیلن نہیں تھے، مطلب رولر جو ہے وہ نہیں تھا، ہم لوگ وہ جو تھال ہوتے ہیں نا اس کی بیک سائڈ پہ مطلب اس کو وہ ٹکیاں بنا کے گول راؤنڈ، اور اس کو وہ پھر کرتے تھے، رول آؤٹ کرتے تھے، یہ ہمارا پہلا پکوان بنا۔ یہ نا امی کہنی تھی کہ ان کو نا ریپ اپ کر کے نا اس کو وہ پھر سیٹ ہونے کے لیے تقریباً کتنے منٹس، ہاف این آور کے لیے رکھتے ہیں، لیکن یہ ہم نے فوراً ٹرائی کر لیا تھا جو کہ مطلب صحیح نہیں تھا۔ امی کہہ رہی تھی کہ 10-15 منٹ جو ہے اس کو رکھتے ہیں پھر یہ سیٹ ہوتا ہے، لیکن بعد والے جو 1 بائی 1 ہم نے بنائے تھے نا وہ بالکل صحیح بنے تھے، اور وہ آپ کو ویڈیو میں بھی نظر آئیں گے۔ یہ امی کو ہم نے پہلا والا جو بنایا تھا وہ ٹیسٹ کروایا اور امی کو اتنے اچھے لگے، اور امی کہتی ہیں واہ تم تو کامیاب ہو گئی ہو۔ اس کے بعد یہ امی نے نا کوئی 4 بنوائے تھے، پھر امی کہتے میں تھک گئی ہوں، میں روم میں جا رہی ہوں، پھر بعد والے جو ہیں وہ میں نے اور رمشا نے بنائے تھے، اور پھر اس کے بعد یہ امی ساتھ ساتھ کھا بھی رہی ہیں، اور رمشا اور ہم تینوں، امی میں اور رمشا، ہم تینوں نے یہ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے، یہ اتنا ماشاءاللہ اچھا لگ رہا تھا نا، ایسے پھلا ہوا اور کرنچی اور اتنا سافٹ سا تھا۔ تو اچھا میں نے نا اس کی زیادہ ڈو بنائی تھی کہ میں نا اس کی 2-3 پوریاں بنا لوں گی، لیکن وہ پوریوں والا آٹا اور ہوتا ہے، یہ ہم نے پہلے بھائی حسین کے پاپا کو دیا، ان کو سرو کیا ان کو، اور اس کے بعد یہ اب سیکنڈ والا جو امی بنا رہی ہیں نا، تھرڈ والا سوری، یہ قاسم بھائی کے لیے بنا رہی ہیں۔ تو یہ امی ہمیں ساتھ ساتھ باتیں بتا رہی تھیں اور ہم لوگ ایسے پوچھی جائیں، اور امی کہتی ہیں ساتھ فائدے بھی بتایا کرو کہ ان کو یہ کہ کب اور کیسے کیسے کھاتے ہیں، تو میں نے امی کہہ رہی تھی یہ اس کو چائے کے ساتھ سرو کرتے ہیں، ان کو اسٹور کر سکتے، اور مطلب کہ صبح ناشتے میں بھی ان کو کھا سکتے ہیں، گیسٹ آئیں تو ان کو سرو کر سکتے ہیں۔ اوون میں تو امی کہتی ہیں اب تو زیادہ جدید دور ہے، اب تو آپ لوگ مطلب اوون میں اس کو گرم کر کے چائے کے ساتھ سرو کر دو گیسٹ کے لیے، اتنا اچھا امپریشن جاتا ہے۔ پھر میں امی کو کہہ رہی تھی ہم لوگ نا مطلب ہمارے کوئی بنے تھے 10-12، تو میں کہہ رہی تھی 2 جو ہے وہ آپ سینا کو بھی بھیج دیں گے۔ تو یہ نا جو میرا بھانجا ہے نا وہ ایک دن پہلے گیا، میں کہہ رہی تھی امی کو کہ نا امی کاش ہم ایک دن پہلے بنا لیتے، ادھر میری ایک بھانجی ہے اور سسٹر ہے اور اس کو بھی بھیج دیتے، تو یہ ہمارے فائنل یہ سارے بنے تھے۔ چلیں ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں،
تب تک کے لیے اللہ حافظ. ہمیں یاد رکھنا ہے. اور ہم نے نا 14 اگست کو ہم لوگ کہیں اور بھی گئے تھے، لیکن اس کی ویڈیو جو ہے نا وہ ہم لوگ بعد میں اپلوڈ کریں گے. اللہ حافظ.